محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کے بارے میں خبر دی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد بہت سے کذاب اور دجال قسم کے لوگ آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔ ایسے مدعیان نبوت کی ایک صفت، ایک وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کی ایک علامت بیان فرمائی کہ وہ صرف عام قسم کے کذاب نہیں ہوں گے بلکہ وہ دجال بھی ہوں گے، فریب کار ہوں گے، اور ایسے فریبی ہوں گے کہ بہت سے سمجھدار اور عقل مند لوگوں کی عقلیں چکرا کر رہ جائیں گی۔ ہمارا چونکہ واسطہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اٹھنے والے ایک بہت بڑے فتنے جسے قادیانیت کہا جاتا ہے اس سے ہمارا واسطہ پڑا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی عظمت صحیح معنوں میں سمجھ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میرے بعد آنے والے کذاب اور دجال ہوں گے، تو جب قادیانیت کا فریب اور دجل انسان دیکھے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی یہ فتنہ بہت سنگین قسم کا فتنہ ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے متبعین ہمیشہ جن باتوں کو اپنا مستدل بناتے ہیں یہ جمہور اہل سنت والجماعت اور تمام اہل اسلام سے ہٹ کر ایک نئی ان کی رائے ہوتی ہے، اور بالخصوص جب یہ قرآن پاک سے استدلال کرتے ہیں تو اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات اور اپنے ہی مسلمہ اصولوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال قادیانیت کا اجرائے نبوت کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اب بھی نبوت مل سکتی ہے۔ یہ قادیانیت کا ایسا موقف ہے جس پر شریعت اسلامیہ میں ان کے لیے کوئی بھی نہ کوئی حمایت ان کو حاصل ہے اسلام کی طرف سے، نہ اہل اسلام کی طرف سے۔ یہ ان کا اپنا ایک خود ساختہ موقف ہے، لیکن آپ کو یہ بات آپ کے لیے انتہائی حیرت کا باعث ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بعد نبوت کو بند قرار دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی بھی قسم کی نبوت باقی نہیں رہے گی، میری ہی نبوت اب چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 ارشادات کا جو مفہوم ہے، اب قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو بند نہیں مانتے بلکہ نبوت کو جاری مانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، اور مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ کہا نبوت جاری ہے، اور میں کیا، میرے بعد ہزاروں مسیح اور بھی آ سکتے ہیں، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ یعنی یہ دونوں جگہ پر الٹ کرتے ہیں۔ جہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبوت بند ہے، وہاں جاری مانتے ہیں، اور جس مسلمہ پنجاب نے کہا نبوت جاری ہے، وہاں نبوت کو بند مانتے ہیں۔ یعنی ہر معاملے میں الٹ چلتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کا جو سب سے مضبوط ترین مستدل جس سے یہ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، آج ہم اس ایک دلیل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اور یہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ بہت اچھی رفاقت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے قادیانی اور یہ دھڑا دھڑ اسی سے استدلال کرتے ہیں، اور ان کا کوئی استدلال نیا نہیں ہوتا بلکہ یہی بات مرزا غلام محمد قادیانی نے کہی، پھر وہی بات اس کے بعد ان کے پاکٹ بک عبد الرحمن ملک نے کہی، عبد الرحمن خادم نے کہی، پھر وہی بات آگے تفہیمات ربانی میں ابو العطا الجلندری نے کہی، پھر اسی طرح وہی بات پھر قاضی نذیر نے احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک میں کہی۔ اب اس وقت میرے پاس احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک ہے، اس کے اندر جن کا قاضی نذیر جو ہے اپنی احمدیہ تعلیمی پاکٹ بک کے صفحہ نمبر 110 پہ اس آیت سے استدلال کرتا ہے، لیکن استدلال میں بھی دجل کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کا تمام تر دار و مدار لفظ ما پر ہے، کہ کہتے ہیں لفظ ما کی اس وضاحت کو سمجھ لیجئے۔ کہتا ہے لفظ ما عربی زبان میں فی اور من کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مفہوم اگلے گروہ میں شامل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ امام راغب الاصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں فاکتبنا مع شاہدین کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اے اجعلنا فی زمرتہم، اے اشارۃ الی قولہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم،
مفردات القرآن کے حوالے سے کہتے یہ لفظ کاتبہ کے مادے کے تحت موجود ہے۔ اب یہ پہلا دجل قوم کو دیا، حالانکہ یہ لفظ ماں کی تفسیر ہے، تو اسی لغت میں مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ ماں کے معنی لکھے ہیں ان معنی پہ بحث کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اپنے مطلب کے ساتھ کچھ ملتے جلتی بات کاتبہ کے اندر موجود لفظ ماں میں تھی، تو لفظ ماں کا مادہ جہاں پر انہوں نے اس لفظ سے بحث کی ہے وہاں سے چھوڑ کر یہ لفظ کاتبہ کی طرف چلے گئے۔ اب آئیے ہم مفردات القرآن کو دیکھتے ہیں کہ مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب امام راغب اصفہانی نے اسی کاتبہ کی بحث کو صفحہ نمبر 336 پہ اور ماں کی بحث کو صفحہ نمبر 443 پہ اس کی بحث کو ذکر کیا۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لفظ ماں کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماں اجتماع کے معنی کو چاہتا ہے، خواہ وہ اجتماع مکانی ہو جیسے ہما معاً فی الدار، یا زمانی ہو جیسے ہما ولدا معاً، تو اسی طرح خواہ معنوی اعتبار سے ہو، یعنی ماں کے معنی میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، جمع ہونا پایا جاتا ہے۔ یہ جمع ہونا کسی زمانے کے اعتبار سے ہو، مکان کے اعتبار سے ہو، رتبے اور شرف کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اور اعتبار سے، تو یہ ماں عام ہے۔ اب جب ماں عام ہے تو ہم یہاں قرینے کے طور پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ماں سے کیا مراد ہے۔ قادیانیت قوم کو یہ دھوکہ دیتی ہے کہ یہاں ماں معیت کے معنی میں نہیں بلکہ عینیت کے معنی میں ہے۔ معیت یعنی یہاں پر جو پائی جاتی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پہ ماں کا معنی قادیانی یہ کرتے ہیں گویا کہ وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا، نبیوں والے نبی ہے تو نبی بن گیا، اطاعت کر کے تو نبیوں والے گروہ میں شامل ہو جائے گا، یا شہداء کے، یا صالحین کے، صدیقین کے، ان 4 گروہوں کا تذکرہ ہے، ان 4 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں وہ شامل ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہاں پہ قادیانی نے بہت بڑا دجل سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، اس لیے کہ لفظ ماں سے عینیت کو مراد لینا کہ ماں بمعنی عینیت، کہ اطاعت کر کے عین نبی بن جائے، اطاعت کر کے عین صدیق بن جائے، یا شہید بن جائے، یا صالح بن جائے، یہاں پہ وہ معنی مراد ہے یا محض ان کی رفاقت مراد ہے۔ تو اس معاملے میں پہلے مرزا غلام محمد قادیانی کا اصول، جو مرزا غلام محمد قادیانی نے برکات الدعا، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 کے اوپر، اس کی جلد نمبر 6 میں اس کا یہ کتاب ہے، برکات الدعا اس کی شامل ہے روحانی خزائن کے اندر۔ اس کے اندر اس نے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے اس نے معیار لکھے ہیں۔ تو اس کا پہلا معیار جو صفحہ نمبر 17 پہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا لکھا ہوا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کو اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ یہ پاکٹ بک کے اندر عبد الرحمن ملک نے باقاعدہ صفحہ نمبر 853 پہ اس نے ایک اصول بیان کیا اپنی اس کتاب کے اندر، کہتا ہے کہ جو جتنی بھی مباحث ہوں گی، مباحث کے اندر اصول یہ ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ صفحہ نمبر 853 ہے، پاکٹ بک عبد الرحمن صاحب خادم، ان کے جو ملک عبد الرحمن خادم اس کی پاکٹ بک ہے، وہ کہتا ہے پس ضروری ہے کہ مباحثات میں استدلال کی بنیاد صرف حضرت مسیح موعود اور حضور کے خلفاء کی تحریرات پر رکھی جائے، نہ کہ روایات پر، یعنی جو انہوں نے تحریر کیا ہے اسی کی بات کو لیا جائے۔ تو ہم قادیانیوں کے ساتھ قادیانیوں ہی کے اصول کے مطابق کہ مرزا غلام احمد قادیانی جسے یہ اپنا خود ساختہ مسیح موعود مانتے ہیں، امت مسلمہ کے ہاں تو وہ کذاب اور دجال ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی بات کے ماننے کے لیے جس ہستی کو اصول قرار دیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں ہیں، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کتاب برکات الدعا کے صفحہ نمبر 17 اور اس کے اوپر سے اس کا اصول بیان کرتے ہیں۔ پہلا معیار مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہے۔ سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہے، یعنی اول ترین معیار قرآنی شواہد ہیں صحیح تفسیر کے۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشافات کے لیے دوسرے کا محتاج ہو۔ وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کی کوئی صداقت ایسی نہیں جو کم از کم 10 یا 20 شاہد اس کے خود اسی میں موجود نہ ہوں۔ سو اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی تصدیق کے لیے دوسرے شواہد قرآنی اس سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک اصول دیا،
ہمارے لیے تو مرزا غلام محمد قادیانی قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ قابل التفات بھی نہیں ہے، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کے متبعین کے لیے چونکہ اس کی بات سند ہے، اسی کی تحریر سے بات کی جانی چاہیے، لہٰذا ہم مرزا غلام محمد قادیانی کے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کے ہم دیکھیں گے کہ کیا اس آیت کے تحت دیگر شواہد موجود ہیں یا نہیں۔ تو سورۃ النساء میں اسی آیت کی آگے اللہ تعالیٰ نے اس معیت سے کیا مراد ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یہاں میت سے کون سی میت مراد ہے؟ اللہ نے خود اس کی وضاحت فرما دی، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ ایک اچھی رفاقت ہے، اس سے اس منصب کا عین مل جانا کہ بندہ خود اس منصب کا حامل ہو جائے، خود نبی بن جائے، خود شہید ہو جائے، خود صدیق بن جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ عینیت سے مراد کی بجائے یہاں پہ رفاقت مراد ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، مرزا غلام محمد قادیانی کے اصول کے مطابق کہ سب سے پہلے قرآن میں تفسیر کو دیکھا جائے تو قرآن اس کی تفسیر کر دی وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اس سے مراد اچھی رفاقت ہے کہ وہ رفاقت ہوگی، وہاں پہ سارے انبیاء کے رفیق ہوں گے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہاں پہ النبیین پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ اور صالحین پہ جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، اور استغراق کا تقاضا ہے کہ سب نبیوں، سب صدیقوں، سب شہیدوں اور سب صالحین کی رفاقت نصیب ہو۔ اب یہ کیسے نصیب ہوگا؟ سب انبیاء کی رفاقت تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی نہیں ملی، انہیں بھی تو ایک نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی۔ تو یہ رفاقت کیسے ملے گی؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ قیامت کے بعد جب سب انبیاء، شہداء، صالحین جنت میں ہوں گے تو اس الف لام کے استغراق کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر رفاقت ملے، وہاں نبیوں کے ساتھ جنت میں ان کے درجے میں اس جگہ پر جا کر، جیسا کہ آگے حدیث کی روشنی میں آئے گا، اب اس درجے کے تحت جا کر وہاں نبیوں کے ساتھی بنے، نبیوں کے رفیق بنے۔ تو یہ رفاقت الف لام استغراق کا بتا رہا ہے کہ یہ رفاقت جنت میں ہو سکتی ہے، دنیا میں ایسی رفاقت ناممکن ہے۔ جو شروع میں آئے صدیقین، شہداء، اب ان کو بعد والوں سے رفاقت نہیں، جو بعد میں آئے ان کو شروع والوں سے رفاقت نہیں۔ تو استغراق کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ اکٹھی رفاقت ملے، اور سب کے ساتھ اکٹھی رفاقت تب ملے گی جب سب کے سب جنت میں جمع ہو جائیں گے۔ اس آیت کا مصداق بھی یہی ہے کہ جنت میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے رفیق ہوں گے۔ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود نبی، صدیق اور صالح بن جائیں گے، لیکن اب اصل میں ان لوگوں کا جو دجل ہے، اب قدم قدم پہ چونکہ دھوکہ دینے والوں کی کہتے دروغ میں گوید حافظانہ باشد، یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک لطیفہ سنتے چلیے۔ اب ہم کہتے ہیں اگر اطاعت سے نبوت ملتی ہے، اطاعت سے نبوت مل جاتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ نبی بن جاتا ہے، تو پھر کیا عورتیں اطاعت نہیں کرتی؟ عورتیں بھی تو اطاعت کرتی ہیں، تو ان کو بھی تو نبی بن جانا چاہیے، لیکن عورتوں کے نبی بننے کے یہ بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور لطیفہ ہوا، یہ عبد الرحمن ملک نے اپنی پاکٹ بک کے اندر صفحہ نمبر 322 پہ زبردست قسم کی تضاد بیانی سے کام لیا۔ اب اس نے اس امت کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 322 پہ کہتا ہے کہ سابقہ انبیاء کی اتباع کا نتیجہ جو ہوتا تھا وہاں اس کے نتیجہ میں انعام نبوت نہیں دیا گیا، یعنی سابقہ امتوں کو نبوت کا انعام نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء، سورہ حدید کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کی ان کو صدیق اور شہداء کا درجہ تو ملا ہے، لیکن ان کو انبیاء کا مقام نہیں ملا سابقہ امتوں میں۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ اس امت میں مقام نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مل جاتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 322 پہ یہ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں اطاعت انبیاء اور رسل سے مقام نبوت نہیں ملا، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 325 پہ یعنی ایک ورق 2 صفحات کے بعد تیسرے آگے صفحے پہ جا کر کہتے ہیں جب ان سے سوال ہوا پھر اس امت کی عورتیں نبی کیوں نہیں بن سکتی، تو اس عورتوں کے جواب میں فوراً یہ کہتے ہیں، اب ان کو یاد بھول گیا کہ ابھی میں پہلے کیا کہہ کر آیا ہوں کہ سابقہ امتوں میں نبوت نہیں ملی، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آگے کہتے ہیں تو پھر امت محمدیہ میں جو وعدہ کیا گیا تو کہ تم کو بھی وہی انعامات ملیں گے جو پہلی امتوں کو ملے، مردوں کو نبوت ملی، عورتیں زیادہ سے زیادہ مقام صدیقیت تک پہنچیں، چنانچہ اس امت میں بھی انتہائی مقام مردوں کے لیے نبوت اور عورتوں کے لیے صدیقیت مقرر ہوا، یعنی پہلی امتوں کو جو انعامات ملے ہیں وہی اس امت کو ملیں گے۔ پہلی امتوں میں مردوں کو نبوت اور عورتوں کو صدیقیت ملی ہے، اس امت میں بھی مردوں کو نبوت اور عورتوں کو مقام صدیقیت ملے گا۔ اور صفحہ 322 پہ کہا کہ پہلی امتوں کو نبوت نہیں ملی، تو یہ بکھلائے ہوئے
یہ وہ بکھلائے ہوئے لوگ ہیں جو کہ اپنی کفر کو چھپانے کے لیے اپنی خانہ ساز بہانوں کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ بھی دلوں میں خوف خدا نہیں رکھتے کہ ہم کس حد تک کس سستی دنیا کی خاطر آخر جیسی قیمتی چیز اور اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہیں۔ اب آئیے، مرزا غلام محمد قادیانی نے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے جو دوسرا معیار قائم کیا، اب ہم چونکہ انہوں نے خود کہا کہ ہمارے ہاں اگر بات کرنی ہو تو مرزا غلام محمد قادیانی کی تحریرات بطور اصول کے بیان ہوں گی۔ دوسرا معیار یہ بیان کیا صفحہ نمبر 18 پہ برکات الدعا میں، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمانوں کا فرض ہے بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کرے، نہیں تو اس میں الہاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سامنے آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہو، تو اس تفسیر کو لیا جائے گا اور بغیر توقف کیے اور بغیر کسی دغدغے کے اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ آیت باقاعدہ اجرائے نبوت کی دلیل ہے یا اس سے مراد جنت کی رفاقت ہے؟ آئیے ہم اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے ہیں۔ تفسیر تبری میں محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس صفحہ نمبر 16 پہ وہ روایات لائے، اور اسی سورہ النساء کی تفسیر میں اب وہ ان احادیث کو لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ حدیث آئی صفحہ 14 پہ، اب حدیث نمبر ہے 9945 تفسیر تبری، ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی تفسیر ہے، جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، تفسیر تبری کے نام سے جو معروف ہے۔ اس کی جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 14۔ اس کے اوپر حدیث مبارکہ ہے، حدیث کا نمبر ہے 9945۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال جاء رجل من الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محزون، ایک آدمی انصاریوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ غم زدہ تھا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان ما لی اراک محزونا، اے فلان کیا وجہ ہے کہ ہم تجھے غم زدہ دیکھتے ہیں، دکھ میں دیکھتے ہیں؟ فقال یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ایک چیز ہے شیء فکرت فی، ایک ایسی چیز ہے جس میں میں غور کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ فقال ما ہوا، وہ کیا چیز ہے؟ قال نحن نغدو علیک ونروح، ہم صبح و شام آپ کے پاس آتے ہیں، ننظر فی وجہک ونجالسک، ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت بھی کرتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں۔ غدا ترفع مع النبیین فلا نصل الیک، کل آپ یعنی جنت میں جائیں گے جب تو آپ تو نبیوں کے درجے میں ہوں گے، تو ہم تو آپ کو وہاں نہیں دیکھ سکیں گے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ فلم یرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اور آپ وحسن اولئک رفیقا۔ فقال فبعث الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا اور اس کو بشارت دی کہ تم جنت کی رفاقت میں میرے ساتھ ہوگے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث نمبر 9946 میں بھی اسی طرح کے صحاب کا تذکرہ ہے جنہوں نے یہ سوال کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں تقریباً وہ کافی ساری کئی ایک احادیث کو لائے جن احادیث میں ساتھ ساتھ اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد مرافقت فی الجنہ ہے، کہ صحابہ کرام کو جنت میں رفاقت کی خبر دی گئی، یہ تفسیر تبری۔ اب اس مرزا غلام محمد قادیانی کے اصول کے مطابق اس تفسیر کو دیکھا جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفسیر کر دی کہ اس سے مراد رفاقت فی الجنہ ہے، جنت میں رفیق ہونا ہے، دنیا کی رفاقت مراد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر ہے ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، اس تفسیر کے اندر بھی امام حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صفحہ نمبر 346 پہ امام حاتم رازی رحمہ اللہ احادیث لائے، ان میں بھی ان حضرات کا تذکرہ ہے جنہوں نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ صفحہ نمبر 346 پہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرض الوفات میں یہ دعا مانگی کہ مجھے یعنی کہ اللہ بالرفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ، تو فرماتے لا یموت حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کوئی نبی فوت نہیں ہوتا حتیٰ کہ اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں۔ وہ کہتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یعنی ایک آواز موت کے نرخرا موت کی جو نزع کی حالت طاری ہوئی تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء فظننت انہ خجرا، تو میں نے گمان کر لیا کہ جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ وہ اختیار فرما رہے ہیں، آپ آخرت کی رفاقت کو ترجیح دے رہے ہیں۔
دوسری حدیث مبارکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ کہتے عطا فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ ان لنا منک نظرۃ فی الدنیا و یوم القیامۃ لا نراک، اے اللہ کے رسول دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن آخرت میں ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ حدیث نمبر 3575۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری جب انہوں نے یہ کہا لِأَنَّكَ فِي الْجَنَّةِ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ، آپ جنت کے اعلی درجات میں ہوں گے، ہم وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اللہ نے ان آیات کو اتارا جن میں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فَقَالَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْتَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ انشاءاللہ، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تم میری اطاعت کرتے ہو تم بھی نبی بن جاؤ گے درجات میں میرے ساتھ آیا، نہیں، فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ ہو گئے۔ اس لیے اور دوسری حدیث میں بھی آتا ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ تمام شواہد اور تمام روایات بتلا رہی ہیں کہ ان سب روایات سے اس آیت سے مراد رفاقت فی الجنہ ہے، جنت میں رفاقت مراد ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا جنت میں شرف حاصل ہو جائے گا اہل ایمان کو، صحابہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ دنیا میں نبی بننا اس میں کوئی یعنی پہلو نہیں ہے کہ نبی بننے کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہو۔ اور یہی بات تفسیر منار میں، یہ رشید رضا مصری کی تفسیر منار ہے کے نام سے جو مشہور ہے، تفسیر قرآن عظیم جو کہ تفسیر منار کے نام سے معروف ہے۔ اب یہ وہ مفسر ہیں جن کے حیات عیسیٰ کے حوالے سے مبہم عبارت کو لے کر یہ اپنا تفصیلی عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے ان کی بات سے استدلال تو کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا شعور اور دیانتداری دے، تفسیر منار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177 پہ اسی آیت کی تفسیر میں رشید رضا مصری صاحب فرماتے ہیں، جو قادیانیوں کا بہت ہی معتبر شخصیت ہے حیات عیسیٰ کے مسئلے میں، کچھ تھوڑی سی ان کے پہلو جیسے کوئی نرم بات کرنے سے جس سے ان کے لیے کوئی دجل کا پہلو نکلتا تھا، تو اس کو بہت بڑا محقق کہتے ہیں۔ لیکن اگلی بات کو بھی سنیں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ کہہ رہے وَهَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ، یہ جو چاروں صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بیان کیا، کانوا موجودین فی کل امۃ، یہ سارے کے سارے صفات ہر امت میں موجود تھیں۔ ومن اطاع اللہ ورسولہ من هذه الامۃ کان منہم، اور جو اس امت میں سے اطاعت کرے گا اللہ کے اس کے رسول کی وہ ان میں سے ہوگا۔ وحشر یوم القیامۃ معہم، اور اس کا حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن لأنہ وقد ختم اللہ النبوۃ والرسالۃ، لیکن اب اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے، نبوت اور رسالت اب باقی نہیں رہی۔ لا بد یرتقی فی الاتباع الی درجات احد الاصناف الثلاثہ، اب اتباع کے ساتھ انہی 3 درجات تک ترقی ہوگی، صدیقین، شہداء اور صالحین تک۔ اور یہ جو اس کا تذکرہ ہے وہ وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت اور رسالت، اور اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نیا نبی اور نیا رسول ہو۔ اب یہ رشید رضا مصری نے بھی اس کی وضاحت کر دی، حوالہ انہی کے سمجھ کے لیے دیا کہ کاش اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو سمجھ نصیب فرما دے۔ لیکن قادیانی چونکہ نام ہے دجل کا، فریب کا، قادیانی کیسے دجل کرتے ہیں؟ اب اس جناب قاضی نذیر صاحب جو ان کے بہت بڑے محقق ہیں، اور انہوں نے ابو حیان الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ان کی تفسیر بحر محیط ہے اس کے حوالے سے ایک عبارت نقل کی، اور عبارت نقل کرنے میں بھی خیانت سے کام لیا، پوری عبارت نقل کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ کاش یہ عقل مندی سے کام لیتے اور دیانتداری سے کام لیتے تو ان کی جو تفسیر بحر محیط ہے اس کی پوری عبارت کو نقل کرتے۔ آدھی عبارت نقل کی کہ اس میں تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے کہ امام راغب کہتے ہیں ممن انعم اللہ علیہ من الفرق الاربع فی المنزلۃ والثواب، النبی بالنبی والصدیق بالصدیق والشہید بالشہید والصالح بالصالح۔ کہتے ہیں امام راغب فرماتے ہیں کہ جو بھی اتباع کرے گا 4 گروہوں میں درجہ اور ثواب میں شامل کر دے گا اللہ ان کو جن پر اس نے انعام کیا، اور وہ کہ نبی کو اطاعت کر کے نبی بننے والے کو نبی کے ساتھ شامل کر دے گا، اور اطاعت کر کے صدیق بننے والے کو صدیق کے ساتھ شامل کر دے گا، شہید بننے والے کو شہید کے ساتھ، اور صالح بننے والے کو صالح کے ساتھ شامل کر دے گا۔ یہ ادھوری عبارت لکھی، کہا کہ نبی کو نبی کے ساتھ، جو نبی بن جائے گا اطاعت کر کے نبیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ لیکن آئیے ہم تفسیر بحر محیط میں اس جو خاص مقام ہے مطلوبہ وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 410، صفحہ نمبر 410 پہ امام ابو جابر ابو حیان الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ ابی حیان الاندلسی بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حاضر الوجہ الذی ہوا ظاہر، یہ جو اللہم الحقنی برفیق الاعلیٰ اور جو پیچھے انہوں نے بیان کیا صفحہ نمبر 409 پہ،
اور جو انہوں نے آدھی عبارت نقل کی صدیق بالصدیق والنبی بالنبی وصالح بالصالح وشہید بالشہید، یہ جو عبارت اس کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا، جو اطاعت کر کے نبی بنا اسے نبیوں کے ساتھ، جو صدیق بنا اسے صدیقین کے ساتھ. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ھذا الوجہ الذی ہوا عندہ ظاہر، یہ جو وجہ اس سے ظاہر ہے، فاسد من جہت المعنی و من جہت النحو، یہ نحوی اعتبار سے بھی فاسد ہے اور یہ معنی کے اعتبار سے فاسد ہے. کیوں؟ واما من جہت المعنی فإن الرسول ہونا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جو ہمارے رسول ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہاں پہ اخبر اللہ تعالی ان من یطیعہ و یطیع رسولہ فہو مع من ذکر، کہ جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ تو ان کے ساتھ ہوگا جس کی وہ اطاعت کرتا ہے. ولو کان من النبیین معلقا بقولہ ومن یطع اللہ والرسول، اگر نبیوں کا ہونا بھی اس بات کے ساتھ معلق کر دیا جائے کہ جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی وہ نبی بھی ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ لکان قولہ من النبیین تفسیر لمن فی قولہ ومن یطع، تو فیلزم ان یکون فی زمان رسول او بعدہ انبیاء یطیعونہ، تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی کچھ ایسے انبیاء ہوں گے جن کی اتباع کی جائے گی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہذا غیر ممکن، لیکن یہ غیر ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ قد اخبر اللہ تعالی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ پوری عبارت جو تھے وہ قاضی نذیر صاحب جو تھے، جو نام نذیر ہے ڈرانے والا لیکن خود خدا کے خوف سے کوئی ڈر نہیں تھا، کتنے ڈنکے کی چوٹ پہ اس سے اگلی عبارت کو ہضم کر گئے، شیر مادر سمجھ کر پی گئے، اور ذرا بھی خوف خدا نہ رہا کہ جو میں عبارت ان کی نقل کر رہا ہوں پوری عبارت تو نقل کروں، لیکن پوری عبارت نقل کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا. یہ پوری عبارت تفسیر بحر محیط میں یہ عبارت موجود ہے جس کو انہوں نے آدھی عبارت نقل کر کے اپنی خیانت سے کام لیا. لیکن یہاں پہ ایک اور لطیفہ بھی ذہن میں رکھیے، جتنی یہ محنت کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتنی اطاعت کی، کرتے 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 اس آیت کی روشنی میں وہ نبی بن گئے، لیکن اطاعت کا تو مرزا قادیانی تو تذکرہ نہیں کرتا. یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہے. کیوں؟ مرزا غلام محمد قادیانی کب کہتا ہے کہ مجھے اطاعت سے یہ مقام ملا ہے؟ یہ کتاب اس کی ہے روحانی خزائن، اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، جو روحانی خزائن کے جلد نمبر 22 میں مدرج ہے. اس کے صفحہ نمبر 70 پہ حقیقت الوحی کو آتا ہے، یہ وہ نعمت ہے بخشی اللہ تعالیٰ میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر ہی میں مجھے عطا کی گئی. یعنی یہ جو معجزات کا ملنا اور جو نبیوں کی جو صفات ہوتی ہیں، نبیوں کو نشان دیے جاتے ہیں، سارا کچھ ہے، اور جو مجھے جو سب کچھ ملا ہے اس میں میری کسی کوشش کا دخل نہیں ہے. یعنی اس آیت سے اگر نبوت کا اجرا بھی مراد لیتے ہو تو مرزا قادیانی اسے ہٹ کر ہے. وہ کہہ رہا ہے صفحہ 70 پہ، کہتا ہے مجھے یہ جو نعمت بخشی گئی ہے یہ میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی تھی. تو ماں کے پیٹ میں کیا اس نے کوشش کی جس کی بنیاد پر کون سی اس نے خاص اطاعت کر لی تھی جس کی وجہ سے اس کو نبوت مل گئی؟ اب اس بنیاد پر ان سارے شواہد کو اور سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں قادیانیوں دھوکے سے باہر نکلو. اس آیت سے قطعاً اجراء نبوت ثابت نہیں ہوتی. اس سے یہ ہے جو اطاعت کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رفاقت پائے گا. ورنہ اگر اس ماں کے لفظ سے اصل چیز کا بننا مراد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو. تو جن جن کے ساتھ اللہ وہ سارے اللہ بن جائیں گے. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے اس کی تم اتباع کرو. تو جو اللہ کے راستے کی اتباع کرے وہ اللہ تھوڑی بن جاتا ہے. تو لیکن یہ تو خیر انسانوں کے لیے بات ہے. آپ جس مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی بنا ثابت کرنے کے چکروں میں ہیں، آپ سے 100 سال ہو گئے ابھی تک یہ کام نہیں، 100 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کو نبی ثابت نہیں کر سکے. اور وہ صاحب ابھی اگلی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی جو کتابیں وہ خدا بننے کے چکر میں ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں. وہ تو اللہ بننے تک پہنچ گیا ہے، آپ ابھی تک اس کی نبوت ثابت کرنے کے چکروں میں ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ ایک فضول چیز کو آپ ثابت کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، دوبارہ واپس آئیں. اس آیت مبارکہ سے یہ سورۃ النساء کی ہے، اس سے صرف اور صرف انبیاء کے ساتھ ملنے کی خبر ہے، انبیاء کا جو مجلس میں حاضر ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ تمہیں ان کی رفاقت ملے گی. نبوت کا بالکل کوئی نہ پہلو ہے نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. لفظ ماں سے بھی دھوکہ نہ دو. میت سے مراد قطعاً یہاں پہ عینیت نہیں ہے کہ بندہ عین نبی بن جائے، اس سے مراد رفاقت ہے. اور رفاقت بھی مرزا قادیانی کے اصولوں کے مطابق قرآن کی تفسیر سے، پیغمبر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، ہم نے تو آیات اور حدیث اور تمہاری ہی کتابوں سے تمہارے سامنے حوالے رکھ دیے۔ اب اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دوبارہ ہدایت کے لیے کھول دے، اور آپ کے دلوں کے اوپر جو قادیانیت کے قفل لگ چکے ہیں ان کو اللہ توڑ دے، اور دوبارہ آپ امت مسلمہ کا حصہ بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔